جی السلام علیکم، کیسے ہیں میری پیاری فیملی، ہیپی فیملی، سویٹ فیملی؟ اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ سردی بھی خوب پڑ رہی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے کہیں نکلنا نہیں ہو رہا۔ اللہ کرے ایسے ہی رہیں سارے مہینے اللہ تعالیٰ۔ سردی گرمیوں کو تو بہت برا حال ہوتا ہے کہ گرمی سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر لائٹ کی بھی پرابلم ہوتی ہے، اس وقت لائٹ نہیں آتی تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے یہ اپنے حساب سے مہینے بنائے ہیں، کاش یہ سردیاں زیادہ تیز رہیں اور اسی طرح رہیں۔ اور دیکھیں نا، جن غریبوں کے پاس اے سی نہیں ہوتے، جن کے پاس سورسز نہیں ہوتے کولر کے اس طرح، تو وہ لوگوں کے لیے تو یہ سردی ان کے لیے جنت ہے، جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، میں صدقے جاؤں اللہ تعالیٰ کے شانوں والے میرے اللہ نے نا سوچ سمجھ کے ہی موسم بنائے ہیں لوگوں کے لیے، اور اللہ کرے ایسے ہی رہیں۔ بس میں نا کل ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں ولاگ نہ بنا سکی، تو کل میری نا تھوڑا نا میری پسلیوں میں درد ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا کہ ابھی آپ وہ میڈیسن لیں، یہ ہومیوپیتھک ہے، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، یہ اگر اثر کرتی ہے نا تو تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے۔ تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ میں الٹرا ساؤنڈ کروا لوں، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا، ابھی آپ ریگولر کھائیں اور ایک 1 منتھ میڈیسن، تو آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں، اسی سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا اللہ کرے۔ تو دوسرا اگر آپریٹ کروانا ہے تو آپریٹ تو میں بہت ڈرتی ہوں، اس کے لیے پیسے بھی ٹھیک ٹھاک چاہیے۔ ڈاکٹر لوگ یہ تو نہیں سوچتے کہ کسی کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنی فیس بتانی ہی بتانی ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ تو میں نا تھوڑی سی نروس ہو رہی تھی کہ یا اللہ اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس ہو، کل میرا اتنا نہیں ہو رہا تھا کہ میں اٹھ کے نا تو اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا لوں، پھر وہ میں نے اٹھی ہوں، میں نے چائے بنائی، اس کے ساتھ رس کھائے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اپنے ویوز کو نا میں کچن بھی دکھاؤں، کوکنگ کرتے ہوئے بھی دکھاؤں، لیکن میرے پاس وہ سٹینڈ نہیں ہے۔ یہ میں اگر موبائل رکھتی ہوں نا تو یہ میں کسی سے ٹیک لگا کے رکھتی ہوں، میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے، وہ بھی مجھے لینا پڑے گا۔ جب میں لوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی کچن کی کوکنگ بھی آپ کو دکھاؤں گی، سارا کچھ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کوکنگ بھی آتی ہے، اچھا پکا لیتی ہوں، بس ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ کوکنگ بھی شیئر کروں گی، لیکن میرے پاس ابھی سٹینڈ نہیں ہے۔ کسی بہن نے مجھے بولا کہ آپ نا وہ کوکنگ کا بھی کیا کریں، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کال کی تو انہوں نے کہا جی کوکنگ کا بھی آپ دکھایا کریں، تو لیکن میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے، وہ سٹینڈ لوں گی انشاءاللہ، وہ جہاں سے ملے گا، میں نے پوچھا تھا کسی سے تو وہاں سے ملے گا۔ تو بس پھر کل میری پھر نیبر آئی، میری نیبر بھی بہت اچھی ہے، وہ مجھے کہنے لگی باجی اگر آپ کچھ نہیں پکاتی ہیں نا تو آپ ہمیں بتا دیا کریں، لیکن وہ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا نہیں نہیں آپ نے اتنا کہہ لیا نا تو میرے لیے بہت کافی ہے، یقین کریں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں کبھی ایسی ہو جاتا ہے، دیکھیں نا، وہ کہنے لگی کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا بھی فرمان ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے نیبر کو دیکھو، کیونکہ پہلا حق اس کے نیبر کا، ہمسائے کا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کے ساتھ جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں اپنے نیبر کے ساتھ، تو اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو پہلے وہ نیبر ہی پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو پہلے حق ان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے نیبر بھی اچھی ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ واک کے لیے جایا کریں، تو وہ میں اکیلی کس طرح جاؤں واک کے لیے، وہ اکیلے مجھے شرم آتی ہے، ساتھ کوئی ہو نا، وہ کہتے ہیں نا ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، تو ساتھ کوئی ہو تو میں واک بھی کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی واک بھی کریں، واک بندہ کہاں کرے، گارڈن ہے لیکن وہ تھوڑا دور ہے، تو جانے کے لیے بھی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، وہ بندہ رکشہ کروا لے، اور ڈیلی رکشے کا میرا آنا جانا کم سے کم وہ 150 روپے لے گا، 300 روپے روز کے بنتے ہیں، تو یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور میں کہاں سے رکشے کا افورڈ کروں۔ تو بس میرے ڈاکٹر نے بھی کہا، تو کل میں نے کہا میرے ویوز کہہ رہے ہوگے آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا کہ نہیں، کیونکہ آپ ہی میری فیملی ہو، مجھے بہت سے بہن بھائیوں کے بچوں کے آئے فون، میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے لائک کیا، پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، جن کا کاروبار رکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کا کاروبار چلائے۔ تو میں ایک اور پیغام دوں گی آپ کے، اگر کوئی ہمسائے ہیں نا تو آپ ان کو دیکھا کریں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے
غریبوں کو بھی دیکھا کریں، ان کو بھی ضرورت ہے، تو اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا تو وہ بھی دیکھا کریں۔ میری ادھر نا 2-4 نیبریں ہی اچھی ہیں، اور تو یہاں آج کل کا تو یہ ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے گھر نہ آئے نہ جائے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری ماؤں نے نا وہ کیا چھولیاں آنا، اس کی رت جب آنی چھولیاں نکالنا بیٹھ کے، تو دن اتنا لمبا ہونا تو نکل گزرنے کا نام نہ لینا، پھر اور کوئی کڑھائی سلائی کرنی تو اس سے بھی دن ذرا ہو جانا، تو وہ کافی اچھے دن تھے، بچپن کے دن تھے، وہ بہت اچھے دن تھے، اور وہ بڑی اس وقت ہیپی رہتے تھے، خوشیاں تھیں، خوشیاں بانٹتے تھے بہن بھائیوں میں۔ تو آج کل تو بڑا وہ دور عجیب سا جا رہا ہے، ایک بہن کھا رہی ہو یا بھائی کھا رہے ہو کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اس نے کہاں سے لیے ہے، تو یہ تو اس کی ذات نے دینا ہے، اس رب نے نوازنا ہے، اس نے کہاں سے نوازنا ہے یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو اسی طرح ابھی اپنے ساز کوئی ارد گرد ہوا کرے تو دیکھا کرے۔ دیکھیں میں آج تھوڑا بازار بھی گئی تھی، مجھے نا وہ ڈاکٹر نے میرا ورجن آئل جو ہے نا زیتون کا وہ ختم ہو گیا، تو میں نے آج وہ لینا تھا لیکن مجھے ملا نہیں، تھوڑا سا وہ مہنگا بھی ہے، زیتون کا تیل تو آپ کو پتہ اولیو آئل بہت مہنگا ہے، تو وہ میرا ختم ہونے کا، لیکن وہ میں جہاں شاپ پہ گئی مجھے نہیں ملا، تو میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھوں گی کسی اور جگہ سے نا۔ انہوں نے کہا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، آپ اس کو پیتی رہیں، تو 2 دفعہ صبح اور شام 1 چمچ اس میں لیمن ڈال کے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا۔ میں یقین کرے کہ میں اگر رکشے میں بھی بیٹھتی ہوں نا، اگر وہ بھائی کہے گا نا کہ باجی 100 روپیہ، یقین کریں میں اس کو 30-40 اوپر دے دیتی، وہ کہتا ہے باجی میں نے تو آپ سے روز 100 روپیہ ختم کیا، تو میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، 30-40 سے کوئی مجھے فرق نہیں پڑ جائے گا، تو وہ پھر مجھے اتنی دعائیں دیتا رکشہ، میری اکثر عادت ایسے ہے، اکثر میں یقین کریں میں جب بھی رکشے میں بیٹھتی تھی نا تو کوئی بندہ ہوتا تھا، میں اس کا حلیہ دیکھتی، میں کہتی تھی ہائے یہ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو نہیں، ہم بارگیننگ کرتے ہیں، اگر ہمیں جب میرے پاس پیسے ہوتے تھے تو بارگیننگ کرتے ہیں اس سے کہ بھائی اتنے ختم کر لو اتنے، تو یہ رکشہ چلانے والے بھی بیچارے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے 100 بچوں کی فیس ہے یہ، تو میں ان کو ایکسٹرا دے دیتی تھی پیسے، کوئی بات نہیں، اگر میں نے دیکھنا کسی روڈ پہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے تو میں نے چپ کر کے جو میرا حیثیت ہوتی تھی میں دے دیتی تھی۔ ابھی میرا یہی حال ہے، میں بازار گئی ہوں تو میں واپسی پہ آئی ہوں، تو وہ اسی طرح کچھ گھر کی چیزیں لینی تھی، تو میں نا رکشے والے سے وہ کہنے لگا باجی اتنے، میں نے کہا چلو، میں نے کہا بھائی کم کر لو، اس نے کہا، پھر میں نے جب رکشے میں بیٹھی تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار 10-20 روپے بچا کے تم اس کا کیا کر لو گی، اس نے جتنے بتائے اس کو دے دو، تو اس کا تم 50 روپے نہ میرے کام کے ہے، اس کے شاید کام آ جائے، تو یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ میری اکثر عادت رہی، اکثر، ابھی نہیں اکثر، میں جب بھی رکشے میں بیٹھتی ہوں اگر اس نے میرے ساتھ 200 ختم کیا نا میں اس کو 250 دے دیتی تھی، تو چاہے میرے پاس پیسے ہوں نہ ہو، میں کہتی کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا مجھے لگ جائے، اور آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دعا جب کسی کے لگنے کو آئے نا تو اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، تو آپ اکثر اپنے بڑوں کی دعائیں لیا کریں، اپنی امی کی، اپنی ابو کی، بڑی بہن کی، اور بہن کی تو خاص لیا کریں دعا، کیونکہ بہن جب ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، وہ بھائی قسمت والے ہوتے ہیں جن کی بہنیں ہوتی ہیں، بہنوں کو مان ہوتا ہے بھائیوں کا، اور بھائیوں کو بھی مان ہونا چاہیے بہنوں کا، بہن بہت قیمتی ہے۔ اور اکثر مجھے سننے کو بھی آیا، میرے نا موبائل پہ ایک حدیث چل رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ جو بہن بھائی یہاں اس دنیا میں ملتے ہیں نا اپنے بہن بھائیوں سے ملا کرو، اور اگلے جہان آپ کی بہن بھائی سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوگا، وہاں پہ تعلق نہیں ہوگا، تو اس لیے اسی دنیا میں آپ کا تعلق رہے گا، بہن بھائی کا جو رشتہ ہے تو اسی میں قدر کرے، اور خدا را آپ اپنے بہن بھائیوں کی قدر کریں، وہ بہت اچھی یعنی کہ بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، تو میں بھی کہتی ہوں اپنی بہن بھائیوں کی قدر کریں۔ اور میں بس نہیں آ سکی کل، بس میری طبیعت بہت خراب تھی، پھر میں کل لیٹی رہی ہوں تو کافی دیر بعد مجھے سکون ملا، پھر میں نے صبح کہا چل بندی اٹھو، تجھے سودے کس نے لا کے دینے ہیں، تھوم نہیں تھا گھر کا، آٹا نہیں تھا، پھر میں لے کے آئی ہوں، پھر بالٹی میں ڈالا میں نے آٹا، تو آٹا گوندھ کے رکھا، اسی طرح زندگی کے دن تمام ہوتے ہیں، روز صبح ہوتی ہے، روز شام ہوتی ہے، زندگی کے دن تمام ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے بلاگ جو اگر پسند آیا ہے میرے بہن بھائیوں کو شیئر کیجیے گا،
बेल आइटम को दबाइएगा और रोज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपकी, ये आप लोगों ने ही मुझे पहुंचाना है। जिन लोगों ने मुझे कहा ना वीडियो बंद करो, तो आप लोगों ने ही, आपने ही मुझे इसका रिज़ल्ट देना है। ये क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा, ये क्रेडिट आपको जाएगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत नवाजा, बहुत इज़्ज़त की। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, मैं उनको पढ़ती रहती हूँ, तो कुछ को जवाब भी दे देती हूँ। तो बस इसी तरह है। तो मेरे से अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो आई एम सॉरी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, और अल्लाह ताला कभी आप लोगों को कुछ ना करे। मेरी बहनों को, मेरे माओं को, मेरे भाई जो मुझे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश व खुरम रखे। अल्लाह उनको हिज़्ज़ो मान में रखे। अगर किसी को कोई मसला है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करे, उसके मसले का हल निकाले। और मैं इजाज़त चाहती हूँ मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़ जी।